بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان عبدالمجید۔ یہ میرا پہلا ویلاگ ہے اور آج ہم بات کریں گے اسلامی معاشی نظام کے حوالے سے، اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے۔ آنے والے دنوں میں ہم اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے۔ 28 اپریل 2022 یعنی تقریباً 2 مہینے پہلے پاکستان میں ایک بہت اہم واقعہ رونما ہوا جو سیاسی کشمکش کی نظر ہو گیا، چونکہ ان دنوں آپ کو یاد ہے کہ سیاسی گرما گرمی عروج پر تھی، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ پاکستان کی فیڈرل شریعت کورٹ نے 28 اپریل کو ایک فیصلہ دیا کہ 5 سال کے اندر پاکستان کے پورے فائنینشیل سسٹم کو، پورے مالیاتی نظام کو اسلامی معاشی بنیادوں پر یعنی سود سے پاک بنیادوں پر قائم کیا جائے، کنورٹ کیا جائے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں یوں بھی اہمیت کا حامل ہے کہ پاکستان میں کئی مرتبہ 1973 کے آئین کے بننے کے بعد اس موضوع پر بات ہوئی کہ اسلامی معاشی نظام اور اسلامی مالیاتی نظام کا قیام عمل میں لایا جائے، لیکن اس وقت کی حکومت وقت کبھی بھی اس بارے میں انٹرسٹڈ نہیں رہی۔ سن 2002 میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بہت تفصیلی 1100 پیج کا فیصلہ آیا فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف سے، اور اس کے بعد پاکستان میں اسلامی بینکنگ کا اجرا بھی ہوا، لیکن مکمل نظام کو اسلامی بنانے میں جن اقدامات کی ضرورت تھی وہ عمل پیرا نہیں کیے جا سکے۔ آج پاکستان کے جو مالیاتی نظام ہے، جسے عمومی طور پر ہم بینکنگ سسٹم کہتے ہیں، اس میں 20% شرح اسلامک فائنانس کی ہے، اسلامک بینکنگ کی ہے، اور باقی شرح کنونشنل بینکنگ کی ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ ضرورت عمل کی ہے کہ اگر پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا چاہتا ہے، اور ہمارے قانون میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین کو، تمام معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سود کا ملک سے خاتمہ کیا جائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کی اجازت دی ہے۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ کریں کہ اس کی مصلحت کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ ہمارے اس بجٹ میں جو کچھ دنوں پہلے آیا ہے، جو ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہے، یعنی وہ پیسے جو حکومت پاکستان نے قرضے اور قرضوں پر سود کی مد میں دینے ہیں، اس میں 4000 ارب رکھے گئے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر بات ہوتی ہے کہ ہمارے دفاع کا بجٹ بہت زیادہ ہے، فلانی چیز کا بجٹ بہت زیادہ یا کم ہے، لیکن ہماری معیشت کا بنیادی مسئلہ جو ہے، جس مد میں سب سے زیادہ حکومت پاکستان کے اور ٹیکس کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، وہ سود کا اور قرضوں کا معاملہ ہے۔ اس پہ 4000 ارب یعنی 4 ٹریلین خرچ ہوتے ہیں۔ جب تک ہم ان چیزوں کو، اس پیسے کو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ نہیں کریں گے، ملک کی ترقی پر خرچ نہیں کریں گے، ملک کے انفراسٹرکچر کے لیے خرچ نہیں کریں گے، تب تک ہمارا ملک کبھی بھی فرسٹ ریٹڈ کنٹریز میں، ڈیولپ کنٹریز میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے کہ کوئی بھی قوم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے کہ کیسے ایک اسلامی معاشی نظام کا، اسلامی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے، سود سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں عوام کا کردار کیا ہوگا، حکومت کا کردار کیا ہوگا، بزنس مین کا کردار کیا ہوگا، اس کے لیے اویئرنیس کیسے کریٹ کی جائے، علماء نے کیا کردار ادا کرنا ہوگا، تاکہ بحیثیت قوم ہم مل جل کے اس اہم فریضے کو سر انجام دے سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔